بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، سردی کے ایام میں بوڑھے حضرات کو پیشاب بہت زیادہ آتا ہے، بلکہ اس زمانے میں جوانوں کو بھی بہت زیادہ پیشاب آتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک بیج ہے تخم ہے بلوت، ہندی میں اس کو سیتا سپاری کہا جاتا ہے، اور اردو میں بلوت اور شاہ بلوت کہا جاتا ہے۔ یہ ایک پہاڑی درخت کا بیج ہے، اور اس میں اللہ جل جلالہ و امن والو یہ بے شمار اس کا پھل لگاتے ہیں۔ اس کا اندر مغز ہوتا ہے اور اس کے باہر چھلکا بڑا سخت ہوتا ہے۔ یہ جو ایام جا رہے ہیں سردیوں کے، جتنے بھی پہاڑی علاقے ہیں ان میں یہ درخت کا پھل گرنا شروع ہو جاتا ہے، اور اکثر اور بیشتر جو لوگ بکریاں اور بھیڑیں وغیرہ چراتے رہتے ہیں ان کی موجیں لگ جاتی ہیں۔ گھاس تو ہوتا نہیں ہے، وہ برف کے نیچے آیا ہوتا ہے، اور یہ درخت کے نیچے پھل گرا ہوتا ہے، اور درخت کی وجہ سے وہاں برف بھی زیادہ نہیں ہوتی، تو جو جانور ہے گھر سے لوگ باہر نکالتے ہیں تو کہیں نزدیک ہی اگر یہ درخت ہوتا ہے تو ان جانوروں کی موجیں لگ جاتی ہیں۔ بہرحال یہ انسانوں کے لیے کام کی بھی بہت زیادہ زبردست چیز ہے، اسے جب لوگ استعمال کرتے ہیں، بلکہ بعض علاقوں کے اندر ہے اس کا آٹا بھی، اس کو توڑ کے اس کے مغز کا آٹا بنایا جاتا ہے، اور وہ لوگ اس کا آٹا بھی استعمال کرتے ہیں۔ خصوصاً جن لوگوں کو بھوک زیادہ لگتی ہے، کہ جو لوگ شوگر کے مریض ہوتے ہیں جن کو کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے، تو یہ دیر ہضم ہوتا ہے، اس کی روٹی بنا کے کھا لیتے ہیں، اور جب وہ کافی دیر یہ معدے کے اندر رکا رہتا ہے، اس کو بطور دعا کے جریان میں استعمال کیا جاتا ہے، منی میں، مزی میں، لکوریا میں، سیلان الرحم میں، جریان خون میں، اسہال میں، پیچس میں۔ لیکن یہ جو بلوت ہے، یہ بلوت اور ناگر موتھا اور انار کے گلے انار کے جب وہ پھول، یہ تین چیزیں، ایک تو یہ بلوت، دوسرا ناگر موتھا، اور تیسرا جو ہے وہ انار کے پھول، ان کو ہم وزن باریک بنا کے تو یہ 10 گرام تک جن لوگوں کو پیشاب زیادہ آتا ہے، تقطیر البول، پیشاب کے قطرے گرتے رہتے ہیں، سلسل بول، پیشاب بار بار آتا رہتا ہے، اور بے بول فی الفراش، جن بچوں اور بعض اوقات بڑوں کو بھی بستر پہ پیشاب نکل جاتا ہے، یہ 10 گرام کی مقدار میں، یعنی آپ تین یا وہ تولا باریک کر لو گے، ان میں سے 10 گرام آپ لے کر آپ ایک چھناک بھی بنا سکتے ہو، ایک پاؤ بھی بنا سکتے ہو۔ بہرحال اس میں سے ایک بڑا چمچ 10 گرام کی مقدار میں تینوں چیزوں کا آپ صبح دوپہر شام استعمال کرو گے تو یہ جو پیشاب کی تکلیف ہوتی ہے، بار بار پیشاب آتا رہتا ہے، اور اچھی بات یہ ہے کہ پہاڑی علاقوں میں آج کل سردی بہت زیادہ پڑ رہی ہے، اور اللہ کی یہ نعمت گلنار بھی وہاں ہوتے ہیں، اور یہ بلوت بھی وہاں موجود ہوتا ہے۔ صرف ناگر موتھا پنساری سے لے لیں، اگر ناگر موتھا نہیں ملتا تو دونوں چیزیں ہی یہ باریک کر کے آپ استعمال کر لو،
انشاءاللہ العزیز پیشاب کا مسئلہ جو ہے وہ کافی بہتر ہو جائے گا۔ اور یہ جو بلوت ہوتا ہے یہ زخموں کے لیے بھی بہت زیادہ ہے، یعنی زخموں کو خشک کرنے کے لیے، کسی قسم کا کوئی زخم ہے اس کو خشک کرنے کے لیے، سالان خون اور سالان رطوبت کو بند کرنے کے لیے بہت زیادہ اچھی دعا ہے، اور یہ پرانے دستوں کو بھی روکتا ہے۔ اسے پانی کے اندر جوش دے کے تو آپ جب وہ پرانے دستوں کے مریض کو استعمال کراؤ گے تو اس سے بھی فرق پڑ جائے گا۔ سالان الرحم میں کھانے کے ساتھ ساتھ اس کو پانی کے اندر ابال کے ٹھنڈا پانی کر کے اسے استنجا کرنے سے بھی جب وہ فرق پڑ جاتا ہے۔ خروج مقد، جن بچوں کا جب وہ مقد ہے بہانا والا مقام باہر آ جاتا ہے، اور اس کو پانی کے اندر جوش دے کے نیم گرم پانی کے اندر آپ بچے کو بٹھاؤ گے تو اس سے بھی فرق پڑ جائے گا۔ بہرحال سردیوں کے ایام میں جن لوگوں کو پیشاب کی تکلیف ہے تو وہ یہ کرنے کہ گلے انار لے لیں، گلاب کے پھول لے لیں، ناگر موتھا لے لیں، اور بلوت لے لیں، شاہ بلوت لے لیں، جفت بلوت لے لیں، یہ ایک ہی نام ہے، تو وہ آپ باریک کر کے رکھ لو۔ 10 گرام کی مقدار میں صبح دوپہر شام استعمال کریں۔ اس کے علاوہ بھی جو ہے یہ جو سردیوں کے ایام کے اندر پیشاب زیادہ آتا ہے اس کے لیے جب وہ دار چینی ہے، اور دار چینی کے علاوہ جو ہے یہ قسط شیریں جو ہوتی ہے، کٹھ جو ہوتی ہے، یہ جو کٹھ ہے یہ بھی بہت زبردست ہے، اور ہلدی، یہ 3 چیزیں، ہلدی، کٹھ یعنی قسط شیریں، اور جو وہ یہ 3 چیزیں آپ لے لیں۔ ایک تو ہلدی ہو گئی ہے، اور دوسرے نمبر پہ دار چینی ہو گئی، اور تیسرے نمبر پہ قسط ہو گئی ہے۔ یہ تینوں چیزیں بھی ہم وزن بنا کے آپ لے لیں، 10 گرام صبح دوپہر شام آپ استعمال کر لیں۔ انشاءاللہ العزیز سے بھی آپ کے پیشاب کی جو تکالیف ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ سمجھ آ جائیں تو ضرور استعمال کریں، دوستوں کو کروائیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔